مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ مفتی عبد الواحد قریشی کتنے پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ احمدیوں کی محنت دیکھیں اور پھر ہمارا حال دیکھیں. ان کو پتہ ہے کہ الحمدللہ جماعت اسلام احمدیہ کی تبلیغ دنیا کے کونوں تک پہنچ کی ہے. تو میں نے کہا جی ملاقات بندہ کہاں ہے؟ قادیانی. جی یہ خان میں کتنے قادیانی ہیں ہمارے ضلع میں؟ مجھے ایک ایک گھرانے کے بارے میں معلومات ہے. جو دو تھے ان میں سے ایک گھرانہ بھاگ گیا، اب تو ایک ہی بچہ ہے. تو میں سمجھ رہا تھا جی ان میں کوئی ان کا مبلغ ہے یا کہیں باہر سے آیا. تو وہ بندہ پاکستان سے نہیں نکلا، کینیڈا کے شہر ٹرنٹو سے نکلا، اور آن لائن چیٹنگ ہو رہی ہے، انٹرنیٹ پر سوال جواب ہو رہے ہیں. اور وہاں کینیڈا سے بیٹھ کے اس نے ہمارے شیخ یوسف کے قریب رہنے والے ایک مسلمان کو مرزائی کر دیا. کفر کی طاقت دیکھیں اور کفر کی محنت دیکھیں، اور ہم اپنے حالات بھی دیکھیں کہ ہمارے حالات اسلام کے لیے کیا. مجھے پتا چلا کہ یہاں دائیں بائیں مرزائی اپنی تبلیغ پہ لگے اور سنی کس کام پہ لگے؟ حلوے کھانے پہ. تو ٹھڈاں وچ میں جناب والا وہ گولے آن کے نہ پاواں، کامی مکے پرا، میٹھے میٹھے کالے کالے کھٹے کھٹے سونے سونے چاویں چاویں بھائیو، یہ کیا ڈرامہ لگا ہوا ہے؟ ہر مرزائی اپنی آمدن کا 25% کس کو دیتا ہے؟ اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو. کتنا؟ یعنی اگر لاکھ کماتے ہیں تو 25,000 اپنے مرکز کو دیتا ہے. اور ہم نہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ لہذا آج جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ایک عہد کرنا ہے کہ ہم نے مرزائیوں کو ہر طرف سے نقصان پہنچانا ہے. میں نے کہا میں تو مسجد کا مولوی ہوں، میں تو چٹائی پہ بیٹھ کے قال اللہ قال رسول پڑھانے والا ہوں. کہنے لگا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، السلام علیکم، سی یو اگین کر کے بند کر دیا. ملاقات ہوئی ہے، گپ شپ لگی ہے، تعلق بنا ہے، آنا جانا ہوا ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہوا. پھر پتہ چلا بندہ قادیانیوں سے متاثر نکلا. مولانا گریجویشن کے سٹوڈنٹ ہے، نیٹ کے ذریعے ٹورنٹو کا ایک قادیانی سرمد ہے کینیڈا سے جو اس کو پھنسائے بیٹھے ہے. 2 سے 5 ماہ اس بندے نے سمجھایا ہے، اور اس بندے کے سوالات ایسے ہیں. مجھے کہنے لگا جب بات چلی نا ہماری، مجھ سے سوال پوچھا، میں نے بڑے اچھے انداز سے جواب دیا. مجھے کہتے ہیں آپ نے تو بہت اچھے انداز سے جواب دیا ہے. میں نے ایک بندے سے بات کی، اس نے کہا تو واجب القتل ہے. تو میں ڈر کے مارے کسی سے سوال نہیں پوچھتا. میں نے کہا جی آپ پوچھئے. اگر کسی کافر کے اسلام لانے کو امید ہو تو اس سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں. ہمارا آنا جانا شروع ہو گیا. میں حیران تھا کہ یہ کلین شیف لڑکا ہے، یہ سوٹڈ بوٹڈ ہے، یہ برگر فیملی سے ریلیٹڈ ہے، اس کا ان دلائل سے کیا واسطہ؟ یہ ابن کثیر کیسے جانتا ہے؟ مظہری کیسے جانتا ہے؟ یہ قاضی محمد اعلیٰ تھانوی کی کشاف اصطلاحات الفنون کیسے جانتا ہے؟ اس کی اسٹڈی کیسے ہے؟ اس کے پیچھے کوئی مورا ہے وہ دیکھو. وہ سوال کرتا میں جواب دیتا، سوال کرتا میں جواب دیتا. 2 ہفتے تک ہمارا معاملہ چلا، لیکن میں نے اس سے پوچھا نہیں کہ آپ کس سے پڑھتے ہیں. مجھے پتا تھا ایک دن اس کے سوالات کے جوابات پورے ہوں گے تو یہ اصل بندہ لائے گا. آخر اس کے جب سوالات ختم ہوئے مجھے کہنے لگا آپ میرے سر سے بات کریں گے؟ میں نے کہا جی کر لیں گے. آپ کے سر کون ہے؟ میرے سر کا نام ہے سرمد، وہ ٹورنٹو سے ریلیٹڈ ہیں، وہ مربی ہے قادیانیوں کا. اور وہ سوالات جوابات میں نے کہا چلیں. اس کے گھر میں گئے، پرنٹر موجود ہے، لیپ ٹاپ کمپیوٹر موجود ہے، وہ باقاعدہ وہ لگے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں وہ جو بجلی نہیں ہو تو یو پی ایس. اب یہاں سے بات چلتی ہے، وہ ادھر سے کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے بیٹا پرنٹ رن کرو، وہ کلک کرتے ہیں ادھر سے ابن کثیر کا صفحہ پرنٹ ہو جاتا ہے. مولانا محنت دیکھیں ان بےایمانوں کی، مولانا محنت دیکھیں ان بےایمانوں کی. اور ہماری اپنی حالات بھی دیکھیں، اور ہماری اپنی حالات بھی دیکھیں. ہم اس حلال حرام کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ میڈیا حلال حرام ہے. ان کی محنت دیکھیں، ان کی محنت دیکھیں. مظہری نہیں ہوں لکھا ہے، یہ لو وہ کلک کرے اور ادھر سے پرنٹ نکلا. میں نے کہا جی واہ. برادران اسلام ختم نبوت کے عنوان پر آج ہوش کرنے کا وقت ہے اور بڑی سنجیدگی سے سوچنے کا وقت ہے. پچھلے ہفتے
میں نیو یارک میں تقریر کر رہا تھا کہ وہاں بنگلہ دیش کے علماء میرے پاس لیٹر لے کر پہنچے اور انہوں نے امریکہ میں یہ اخبارات پورے سائز کے یہ قادیانیوں کے جو موجودہ سربراہ مرزا مسرور ہیں پورا بیان اس کا، اور اس کو پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح ہمارے نوجوانوں اور عزیزوں کو ان کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، تقریباً دوسرے تیسرے دن ابھی میں وہی تھا تو پھر یہ دوسرا یہ آ گیا پورا، تو اتنی تیزی کے ساتھ یہ تحریک چل رہی ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ درخواست کروں گا، آج جوش کا وقت نہیں، اور میری تقریر کے دوران کوئی شخص سبحان اللہ نہ کرے، اور بڑی ضروری بات تھی یہ میں نے یہ قادیانیوں نے ایک یہ پمفلٹ ہر سال شائع کرتے ہیں، تو اس سال کا نام ہے چیریٹی واک فار پیس 2013، یہ اب جو سن ہے اس میں، تو یہاں 12 چیریٹیز ہیں، عیسائیوں کی، غیر مسلموں کی اور برطانیہ لوگوں کی۔ ان سب سے قادیانیوں نے تعلق کر کے اپنا چیریٹی نظام ایک ایسا قائم کیا ہے کہ ان کے پاس ہر ایک کے پاس یہ ان کا یہ مرزا غلام احمد کی تصویر ہے، یہ اس کے جانشین کی تصویر ہے، پہلا جانشین مرزا محمود، پھر دوسرا مرزا ناصر۔ سالانہ 1 2 3 سال یہ تقریباً یہ 11 سال کی رپورٹ پیش کی ہے کہ اس سال اتنے لاکھ پاؤنڈ، اس لاکھ اتنے ہم نے اکٹھے کیے اور پھر مستحقین میں دیے۔ تو وہ لوگ تو بڑے ہی چھپے طریقے سے آ رہے ہیں اور سوسائٹی میں اس ملک میں اس طرح گھس رہے ہیں کہ ہم اپنا عقیدہ بچانے کے لیے ان کے سے بچوں اور ان کی تحریک سے بچیں۔ ہم ابھی تک اسی مسائل میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو جب اقلیت قرار دیا گیا تھا تو اسمبلی میں کیا باتیں ہوئی تھی، بھٹو نے کیا کہا تھا اور مسز بھٹو نے کیا کہا، اور ہماری ان باتوں کو 40 سال تو ہو گئے اس بات کو، تو ہمارے اجلاس میں یہی باتیں ہوں کہ 40 سال پہلے یہ ہوا، اور وہ لوگ آپ کے پورے ملک میں ہر جگہ گھسے، جس کا دل چاہیے دیکھ لیں۔ اور یہ چیریٹی اس کا میں وقت میرے پاس ہوتا تو میں چیریٹی کے نام لے کر بتاتا اور ان کے ہر سال کی جتنی محنت ہے اس پر تبصرہ کرتا، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور کہتا ہوں ایک دن کافی نہیں۔ اس کے لیے ہم نے اکیڈمی سے یہ ایک پروگرام پورے سال کا کہ ختم ہوگا پورا سال سے روزہ اجتماع، ہم کہتے ہیں سال میں ایک دن کافی نہیں، ہم نے پورے سال کا نظام اپنی طرف بنایا ہے اور اس کے لیے علماء سے دعوت دی ہے، یہاں بھی موجود ہیں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا عبدالرشید ربانی کا، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ پورے سال کا کوئی نصاب بناؤ، اس کے بغیر تم قادیانیت کی اس تاریخ پر پتہ نہیں پا سکتے۔ تو میں اس کو ختم کرتا ہوں، جسے دعا کے بعد دیکھنا ہو یہ کا، اور یہاں بڑی تعداد میں ہے، بڑی تعداد میں، اور یہ اصل میں غریبوں کی امداد نہیں، قادیانیت کی تحریک ہے، پوری تحریک ہے اتنی۔ اور جتنے بھی وقت کے لاڈ دے رہے ہیں ان کے پاس یہ پہنچتے ہیں، کونسلروں میں بھی یہ پہنچتے ہیں، ہر ایک جگہ جہاں بھی ان کو کچھ تھوڑا سا موقع ملتا ہے یہ وہاں جاتے ہیں، اور ہم لوگ اب اسی میں پڑے رہے ہیں۔ اب اسی کا کہ جی وہ قرارداد پاس کیا ہوئی تھی، بھٹو نے اسمبلی میں کیا کہا تھا اور ہم نے کیا کہا تھا، ہمارے قائدین کیا کہتے تھے، اور مولانا شاہ احمد نورانی کا، ہم انہی بات۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پہلا مرتد اور ملحد جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف لندن میں کتاب لکھی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، رشدی۔ آپ رشدی کی کتاب کا جواب دے سکیں؟ بابا یہ پڑھنے لکھنے والی قوم ہے، اب کتابوں سے ہٹ کے وہ میڈیا میں آ گئے۔ بابا یہ پڑھتے لکھتے ہیں، انہیں میٹیریل چاہیے۔ رشدی کی کتاب کے خلاف مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جہاں تک مجھے علم ہے 2 کتابیں لکھی گئی ہیں،
تہران سے اہل تشیع نے لکھی ہیں اور ایک قادیانیوں نے لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم مرے ہوئے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں عقل آتی کہ ہم بھی کچھ لکھیں، ہم بھی ان کا جواب دیں. بس ایک ہی سوجی ہے، قتل، مارو، یہ کرو، ایٹم بم. ہوش کی دنیا میں رہنا چاہیے یہ کام کرنے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد